آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بزرگوں، آج ہم اس ملک کے شہری جس کا بھارت کے کانسٹیٹیوشن پر اور بھارت کے سمویدھان پر یقین ہے، سمویدھان کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ وقف قانون کی شکل میں جو قانون ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے، اس قانون کی وجہ سے ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس میں خاموش رہے تو کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس ملک کے سمویدھان نے ہمیں جو ادھیکار دیا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں جمہوری طور پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہم آواز بلند کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آج مسجد کے اوپر ناجائز مداخلت کی شکل تیار کی گئی ہے، مدرسے کے اوپر، قبرستانوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، اور جھوٹا یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں اور خاص طور پہ غریب مسلمانوں کے فیور میں ہے۔ اگر آپ کو اتنا فیور کرنا ہے تو قانون بنائیے کہ وقف کی زمین پر، وقف کیا ہے؟ کوئی کمائی کا پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وقف ہماری مسجدیں ہیں، وقف ہمارے مدرسے ہیں، وقف ہماری قبرستان ہے، اور جس کو ہمارے بزرگوں نے دان کیا تھا اس لیے تاکہ ہمیشہ یہ وقف رہے، لیکن یہ وقف بل لا کر کے اور پھر اس کو قانون کی شکل دے کر کے ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس طریقے سے کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ملک کے سمویدھان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم ہندوستان کے پرامن شہری بھارت کے ناگرک اس کوشش کو کسی حال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اگر ہمارے اوپر جبر کیا گیا تو جابر قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ انگریزوں نے بھی اس ملک کے شہریوں پہ ظلم کیا تھا، ظالمانہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب ملک کے عوام اکٹھی ہو گئی تو گورے انگریزوں کو بھاگنا پڑا تھا۔ اگر آج کے کالے انگریزوں نے ہمارے اوپر ظلم کے بازار کو گرم کیا تو ہم جمہوری حقوق کے مطابق اور پرامن احتجاج کر کے ان کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، آپ شانتی کے ساتھ رہیے، ہائی وے کو جام نہ ہونے دیجیے، ایک طرف کا راستہ چالو رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ہم لوگوں کی پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ملک کی ایکتا، اکھنڈتا اور اس کے اتحاد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بانٹنے والی طاقتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج کا ہمارا یہ جلوس اس بات کی علامت ہے کہ آئین پر یقین رکھنے والی تمام تنظیمیں، چاہے وہ سیاسی تنظیم ہو، چاہے وہ ملی تنظیم ہو، سب آج شامل ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ کسی خاص پارٹی کا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ جلوس نہیں ہے، اس میں امارت شریعہ بھی ہے، اس میں جمعیت علماء ہند بھی ہے، اس میں دیگر قومی اور ملی اور سیاسی تنظیمیں بھی ہیں۔ ان سب نے آپ سے گزارش کی، آپ سڑکوں پہ نکلیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ضرورت پڑے گی تو ہم نکلتے رہیں گے۔ میں لمبی تقریر نہ کرتے ہوئے انہی باتوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ بھارت
زندہ باد، ہندوستان آئندہ باد، بھارت کا آئین زندہ باد، ہندوستان کی ایکتا زندہ باد۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی عین الحق امینی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔